وہ ایک کیا مثال دیتے ہیں کہ ایک حضرت جن کو ہم امیر خسرو کہتے ہیں اپنے خواجہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء سے انتہائی مودت رکھتے ہوئے آپ کو در در تلاش کرتے ہیں. بادشاہ کے ساتھ سفر میں ہیں, ابھی اپنے خواجہ سے اپنے پیر سے ملے نہیں ہیں, مگر ان کو خوشبو آئی ہے. کیسے؟ ایک شخص ہے جو غالباً سید ہے اور جناب نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور کہتا ہے آپ سید السادات ہیں, کبھی آپ کی دہلیز سے کوئی خالی نہیں گیا, مجھے کچھ چاہیے, کچھ امداد, چند 100 روپے آج کے زمانے میں کہہ دوں. حضرت نے کہا بات یہ ہے کہ اب تک ہمارے پاس کچھ آیا نہیں, بیٹھ جاؤ, نیاز آئے گی ہم تمہیں دے دیں گے. اس دن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں آیا, اگلے دن بھی کچھ نہیں آیا. اس طرح یہ 3 دن وہاں پہ رہا اور آخر میں حضرت نظام الدین اولیاء اپنی جوتیاں لے آئے اور کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مگر اس کی اگر کوئی قیمت ہو تو تم اسے بیچ کے رکھ لینا, یہ میری طرف سے ہے, ہم سادات کسی کو خالی نہیں بھیجا کرتے. یہ شخص بھی عجیب ایمان والا تھا, اس نے وہ چپلیں لیں اور چل دیا. یہ دہلی کی طرف آیا. یہاں پر امیر خسرو بادشاہ کے ساتھ واپسی سفر کی صد کرتے ہوئے لوٹ کے آ رہے تھے کہ اچانک ان کو خوشبو آئی. بادشاہ سے کہا کہ مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے, میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے, میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں سے پوچھا گیا, لوگوں نے کہا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے, وہ تو اپنی خانقاہ میں ہے. کہا نہیں, میں تلاش کروں گا. ایک ایک گھر میں, گلی میں جا کے لوگوں کو صدا دی کہ میرے پیر یہاں پہ تشریف فرمائے. معلوم یہ ہوا کہ اس سید زادے سے ملاقات ہوئی اور اس کو جا کے کہا تم یقیناً میرے پیر سے مل کر آئے ہو. کہا نہیں, یہ تو بات 3-4 دن پرانی ہے, مگر اس وقت میرے پاس ان کی صرف ایک یادداشت ہے, جو ان کی چپلیں ہیں, جو ان کی جوتیاں ہیں. حضرت امیر خسرو نے کہا کہ وہ جوتیاں مجھے دے دو. کہا مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بیچ دینا, تو ان بھلا ٹوٹی ہوئی چپلوں کا کوئی کیا سودا کرے گا مجھ سے؟ کہا مجھ سے سودا لو, میرے پاس اس وقت 70,000, اس وقت کی آج وقت کی قیمت بتا رہا ہوں, 70,000 روپے ہیں, یہ لے لو. کہا 70,000, مجھے تو چند 100 چاہیے تھے. کہا بھائی اگر میرے پاس اور بھی کچھ ہوتا تو وہ بھی دے دیتا, اور چلو میرے ساتھ, میرے گھر چلو, جو خزانہ ہے وہ اس کے عوض لے لو. کہا کیا کمال ہے ان جوتیوں میں, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ جوتیاں سر پہ رکھ کے اپنا امامہ بنا کے چلیں اپنے مرشد کے پاس اور ان کو آ کے کہا کہ یہ آپ کی چپلیں واپسی آ گئی ہیں. حضرت نے پوچھا ان کے شیخ نے کیا قیمت ادا کی تم نے؟ تو کہا حضور میں نے اپنی جان تک نذرانے میں رکھ دی تھی, اس نے لیے صرف 70,000 مجھ سے, کاش وہ مجھ سے اور کچھ مانگتا میں دے دیتا, اس کی قیمت میں جانتا ہوں. یہ وہ رشتہ ہے جو آپ کا مرشد سے جڑتا ہے اور پھر مرشد خدا کے ساتھ جڑوا دیتا ہے. اسی کو غالباً تصوف کہا گیا ہے. یہ تب سے چلا آ رہا ہے جب سے انسان ہے, مگر مختلف لبادوں میں, مختلف نام کے ساتھ. یہاں پہ مسجد ہے, باہر سے بھی لوگ آئے ہیں, ہمارے وطن کے ہی نہیں بلکہ ودیشوں سے بھی لوگ آئے ہیں. خواجہ سرکار اور اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہیں. کہیں پہ میلاد شریف کا انعقاد ہو رہا ہے, پڑھ رہے ہیں. لنگر دربار میں بھی لوگ بیٹھے ہیں. اس سرکار کی بارگاہ میں لوگ خیمہ زن ہے, بیٹھے ہیں اپنے انتظار میں. سارے لوگ سرکار سے عقیدت رکھتے ہیں. ذکر شروع ہونے جا رہا ہے, آواز کے ساتھ آواز ملا کے ذکر میں شریک ہو. ذکر کی محفل ہے سرکار کے لا نام. رسول الا اللہ, لا معبود الا اللہ, سرکار کی بارگاہ میں لا رسول الا سرکار کا روزہ اقدس ہے جہاں لوگوں کا تاتا لگا ہوا ہے. خیر اندر کا بھی ایک بار ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی پہ نہیں اندر نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ